اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، خصوصاً اللہ تعالیٰ حلال روزی میں برکت عطا فرمائے اور حلال کا لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف مبارکہ کا رکوع نمبر 21۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا آتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُو الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَأْكُلُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يتقون افلا تعقلون والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین واذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھو ان سے اس بستی کا حال، قریہ بستی گاؤں، کہ یہ اس گاؤں کا، اس بستی کا حال ان سے پوچھو جو اس ساحل سمندر پر آباد تھی۔ باہر کہتے ہیں سمندر کو، اس سمندر کے کنارے پر آباد تھی۔ اِذْ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم، اللہ کہتے ہیں جب کہ وہ حد سے بڑھنے لگے۔ سبت ہفتے، سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، سیچرڈے کو کہتے ہیں، یعنی ہفتے کے دن کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یہ بعد میں ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ حد سے بڑھنے لگے جب ان کے پاس مچھلیاں آیا کرتی تھیں یوم سبتہم، ہفتے کے دن، شرعن یعنی کہ تیرتی ہوئی، پانی کے اوپر تیرتی ہوئی، ان کے پاس ہفتے کے دن جب مچھلیاں آیا کرتی تھیں تو اس ہفتے کے حکم کے بارے میں وہ حد سے بڑھنے لگے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو وہ نہ آتی، لا تاتہم ان کے پاس نہ آتی، کذالک اس طرح سے بے دھڑک ہو کے، جس طرح سے ایک بلا جھجک، یعنی کہ کوئی جھجک کے بغیر، کسی ڈر کے بغیر، جس طرح سے ہفتے کے دن وہ آیا کرتی تھی کہ آج تو ہمیں نہیں پکڑا جائے گا، اور آگے پیچھے وہ ڈرا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نبلہم بما کانوا یفسقون، اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا بے سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تو جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نَللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبُهُمْ یا انہیں عذاب دینے والا ہے، عذابًا شدید یعنی کہ سخت عذاب، جن کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے یا ان کو ہلاک کرنے والا ہے، تو تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟
ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو کہا، جو گروہ نصیحت کیا کرتا تھا، تبلیغ کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، قالو، تو انہوں نے کیا کہا، وہ کہنے لگے کہ معذرات الی ربکم لعلہم یتقون، تاکہ ہم رب کے دربار میں یعنی رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، کہ مطلب ہم نے تو فرض ادا کر دیا تھا کہ اللہ ہم نے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا یعنی تیرے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کا جو ایک حکم ہوتا ہے تیرا، وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا، ہم نے تو اپنا یہ فرض ادا کر دیا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید وہ ہماری نصیحت سے بار بار ہمارے کہنے سے وہ ڈرنے لگیں، تاکہ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید وہ ڈرنے لگیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پھر جب انہوں نے فراموش کر دی، ناسو یعنی کہ انہوں نے بھلا دی، انہوں نے فراموش کر دی جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے نجات دے دی انہیں اس برائی سے جو وہ جن سے وہ روکتے تھے، یعنی کہ جو لوگ برائی سے روکتے تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں نجات دے دی، یعنی کہ جو نصیحت دوسروں کو کیا کرتے تھے، جو وائز کیا کرتے تھے، جو تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ کے احکامات سے دوسرے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، تو اللہ کہتا ہے پھر ہم نے انہیں نجات دے دی اس برائی سے جس سے وہ روکا کرتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے اس برے عذاب سے جنہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ کہتا ہے ان کو پھر ہم نے برے عذاب سے ہم نے انہیں پکڑ لیا، بوجہ اس کے کہ بما کانوا یفسقون کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فلما آتوا اما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، تو اللہ کہتا ہے قلنا، ہم نے حکم دیا، ہم نے انہیں حکم دیا کونوا قردة خاسئین کہ پھٹکارے ہوئے راندے ہوئے بندر بن جاؤ، قردة کہتے ہیں بندر کو، کہ بندر بن جاؤ، استغفر اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی تھی۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ کہتے ہیں اور از جب، اور یاد کرو جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے کہ وہ ان کے اوپر ضرور بھیجتا رہے گا یوم القیامت، قیامت تک، قیامت کے دن تک، میں یسومہم سوء العذاب، ایسے جابر قسم کے یعنی کہ اس طرح کے یعنی کہ جو عذاب ہیں، سختیاں ہیں اس طرح کی کہ انہیں برا عذاب جو چکھائیں گے، اللہ کہتے ہیں اس طرح سے قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس طرح سے ضرور بھیجتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ ان ربک لسریع العقاب، اور بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے، استغفر اللہ۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ جو اللہ ہے وہ غفور الرحیم ہے، یعنی وہ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بانٹ دیا، قطع یعنی کہ قطع کر دیا، کاٹ دیا، بانٹ دیا، تقسیم کر دیا ہم نے زمین میں کئی گروہ میں، یعنی کہ وہ جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل کی قوم، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اور طرح کے، یعنی کہ کچھ نیک ہیں کچھ بدکار ہیں، اور طرح کے سے مراد یہی ہے کہ کچھ نیک ہیں اور کچھ ان کا اپوزٹ۔ وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے آزمایا انہیں حسناتی نعمتوں سے، وسیئاتی اور تکلیفوں سے، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نعمتیں دے کر بھی آزمایا اور انہیں تکلیفوں کے ساتھ بھی آزمایا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آ جائیں۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، اور اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے، وارث الکتاب جو کتاب کے وارث ہوئے، یاخذون عرض، اللہ کہتا ہے وہ لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں، ھذا الادنیٰ، اس دنیا کا یہ جو ادنا سا چھوٹا سا یہ جو مال ہوتا ہے نا، اس کے بدلے میں وہ لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کتاب کو بدل ڈالتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، رشوت لے کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ جو ناخلف جو وارث ہوئے اس کتاب کے، وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا، اور وہ یاکلون سیغفر لنا، اور کیا کہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم ضرور بخش دیے جائیں گے، یعنی کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا۔ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے، اس طرح کے گھٹیا کام کرتے، اور دوسری طرف کیا کہتے، وہ کہتے کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا۔ وَإِن أَرَادُوا مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال اس جیسا، تو اللہ کہتا ہے اسے بھی یہ لے لیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کہتے ہیں ان سے حالانکہ پختہ وعدہ
اس کتاب کے حوالے سے لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ کوئی بھی بات سوائے حق کے، الا الحق کا، سوائے حق کے وہ کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھی بات اپنے پاس منسوب نہ کریں۔ اس بات کا ان سے پختہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اپنی طرف سے من گڑت بات نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی بہتان نہیں لگانا، کوئی جھوٹی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرنی۔ وہ درسوا ما فیہ، اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا، ودار الاخرۃ خیر للذین یتقون، اور دار آخرت یعنی جو آخرت کا گھر ہے، اللہ کہتا خیر، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کتاب کو، اس زمانے کی کتاب کو، یعنی تورات، یعنی بنی اسرائیل کی قوم کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتاب ہے تورات نازل ہوئی تھی، تو یہ اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے بے شک نماز قائم کیا، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضائع نہیں کریں گے ان کے جو اجر ہیں، ان کے جو بدلے ہیں۔ کن لوگوں کے؟ مصلحین، جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، جو دوسروں کو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، جو واعظ، جو ان کتاب کے اندر سے جو دوسروں کو واعظ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صحیح احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کا یہ جو ہے نا، یہ سلسلہ تبلیغ یا یہ جو واعظ و نصیحت کرنے کا، اللہ کہتے ہیں اس کا جو اجر ہے، جو بدلہ ہے، جو صلہ ہے، ہم وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، مطلب ان کو ان کا بدلہ ضرور ملے گا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ، جبلا پہاڑ، اللہ کہتا ہے جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا، گویا وہ جیسے سائبان، ذلتن، ذلہ کہتے ہیں سائے کو، ذلہ یا ذلے کا لفظ جو سائے کے لیے، یعنی کہ سر کے اوپر جو سایہ ہوتا ہے اس طرح سے، یا سائبان ہوتا ہے اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح سے اٹھایا جیسے وہ ان کے اوپر سائبان ہے، سایہ ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ خیال کرنے لگے، خیال کرنا، گمان کرنا، وہ گمان کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑے گا۔ یہ ان کا محسوس کرنے کا، ان کا یہ سیدھا یعنی کہ سمجھنے کا مطلب تھا کہ جیسے گویا یہ ان کے اوپر گر پڑے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا پکڑ لو جو ہم نے دیا ہے تمہیں پوری قوت سے۔ اور اللہ نے کیا دیا تھا؟ اللہ نے تورات دی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر احکامات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، یعنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے، یعنی اس کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ الاعراف مبارکہ کا رکوع نمبر 21 کی آیت نمبر 163، 163 میں بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ریلیٹڈ ایک واقعہ، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، سیچرڈے کو، تو جو واقعہ سبت ہے اس کے حوالے سے جڑا ہوا جو واقعہ اس آیت مبارکہ میں اس کا دوبارہ ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ذکر پہلے بھی سورۃ البقرہ میں بھی یہ ذکر ہو چکا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا، اور ہر طرح کے دوسرے کام کرنے سے انہیں منع کیا تھا، انہیں روکا تھا کہ صرف یہ دن ہفتے کا جو یہ عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے وہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، یہ دھوکے اور فریب کرنے میں بڑی یہ چلاک قوم تھی، بڑی ماہر قوم تھی یہ بنی اسرائیل کی قوم، اور بہت ایکسپرٹ تھے، یعنی کہ ایک کام کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا اس کا کچھ نہ کچھ متبادل نکال لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس اکرمہ سے روایت ہے کہ یہ ایلا کا شہر تھا جو اب عقبہ کے نام سے مشہور ہے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں بلا جھجک اچھلتی کودتی ہوئی پانی کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں چلی آتی تھیں، اور اس قوم کے لوگوں نے اس طرح سے گھڑے اور نالیاں بنائی ہوئی تھیں جن میں مچھلیاں ہفتے کے دن آ کر پھنس جایا کرتی تھیں، اور یہ لوگ اس دن بظاہر تو مچھلیاں نہیں پکڑا کرتے تھے لیکن ان کو پھنسا ضرور لیا کرتے تھے، اور نالیوں اور گھڑوں کے ذریعے سے، اور یہ لوگ پھر اتوار کے دن صبح صبح جا کر کثیر تعداد میں ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ یوں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے فریب دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی ان کے حوالے سے کہ یہ اس دن کسی قسم کا کوئی کام نہ کریں، بس رب کی عبادت کریں، لیکن اس دن بھی انہوں نے اس طرح کے ہیلے بنائے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 164 کے مطابق اس وادی کے لوگ
ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کے حوالے سے 3 قسم کے گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس کھلی نافرمانی کا ارتکاب کیا کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا مچھلیوں کا، لیکن شکار کرنے والوں کو اس حکم عدولی سے روکتا بھی نہیں تھا، تیسرا گروہ وہ تھا جو اس تبلیغی فرض کو ادا کرنے میں ہمیشہ مصروف رہتا تھا۔ دوسرے گروہ نے اس تیسرے گروہ کو کہا کہ تم اپنا سر کیوں کھپاتے ہو، ان کی ہلاکت تو اب یقین نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے اور خلاف ورزی کی ہے، اس لیے انہیں سمجھانے سے اب کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس تبلیغی گروہ نے ان کو جواب دیا، اس تبلیغ کرنے کے ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا، اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ اے اللہ کہ ہم نے تو ان نافرمانوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی تھی۔ اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تبلیغ کرنے سے اور بار بار نصیحت کرنے سے ان لوگوں کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ڈریں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں اور وہ راہ حق اختیار کر لیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ دونوں باتیں مین جو اصل جو اس کے اندر مدعا تھا ان کا یہ تھا۔ آیت نمبر 165 کے مطابق جب اس گروہ کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور ان کی ہدایت پانے کی کوئی امید نہ رہی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، استغفر اللہ، جس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس عذاب نے ان کو برباد کر دیا اور ان 3 گروہوں میں سے صرف وہی گروہ بچا جو ان کو نصیحت کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 166 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کی شکلیں بگاڑ دی اور انہیں بندر بن جانے کا حکم ہوا اور وہ پھٹکارے ہوئے بندر، استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کو پھٹکارے ہوئے راندے ہوئے بندر بننے کا حکم ہوا، استغفر اللہ۔ یہ عذاب الہی تھا جو اس نافرمان قوم کے اوپر نازل ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جو شکل تھی وہ بگاڑ دی تھی اور بندر کی شکل بنا دی تھی۔ آیت نمبر 167 کے مطابق جن لوگوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، علماء کا خیال ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہفتے کے دن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کاٹ دیا، بانٹ دیا، تقسیم کر دیا کئی گروہوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جمعیت کو منتشر کر دیا۔ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک بے بس اقلیت بن کر رہ گئے، ان میں نیکوکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں۔ ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ان سے سختی کا رویہ بھی کیا گیا اور نرمی والا بھی سلوک ان سے کیا گیا، یعنی ہر طرح سے ان کو واعظ و نصیحت کیا گیا۔ آیت نمبر 169 169 میں یہودی قوم کا ایک خاص پہلو ہے جس کو نمایاں کیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ یہ قوم مال و دولت جمع کرنے کے اتنے حریص تھے، اتنے لالچی تھے کہ وہ رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا کرتے اور جو تورات کی جو آیات تھی ان کی تحریف کر دیا کرتے اور یہ تحریف کھلم کھلا کیا کرتے، یعنی آیتوں کو بدل دیا کرتے اور ساتھ کہا کرتے یعنی کہ ایک طرف تو رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اتنا بڑا یہ کام کر رہے تھے، اور ساتھ ہی کیا کہا کرتے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، چھو بھی نہیں سکتی، اور ہم سے ہماری بخشش کا جو پختہ وعدہ کر دیا گیا ہے کہ ہمیں ہر صورت ہمیں بخش دیا جائے گا اور ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ عزیزان من، جب کسی قوم کے اخلاقی اور ذہنی پستی کا یہ حال ہو تو آپ سوچئے ذرا عوام کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت اور بخشش مانگتے رہنا چاہیے اور خصوصی طور پر اپنی اولادوں پر دینی تربیت کے لیے توجہ دینی چاہیے کہ کہیں وہ بھی ایسی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن میں بنی اسرائیل کے علماء کی اولاد گرفتار ہو گئی تھی۔ قرآن حکیم جو کہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ فرمایا کہ ایسے مغالطے اللہ تعالیٰ پھر مغالطے ان کے یہ جو ہوتے ہیں نا، جو خود ہی یہ سوچا ہوتا ہے کہ ایسے ہوگا، ایسی اس طرح سے ہو کے رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے مغالطے دور کر رہا ہے کہ اتنی بات بھی کہنے کی وہ قوم کیسے جرت کر سکتی ہے کہ وہ من گڑت باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر لیں کہ ہر صورت ان کو بخش دیا جائے گا اور ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا، روز جزا نہیں ہوگا۔ ان سے تو پختہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ایسی کوئی جھوٹی باتیں اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 170 کے مطابق اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو اس کے آباء و اجداد یا اس کے بزرگوں کے جو برے اعمال انہوں نے کیے ان کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اس شخص کے اعمال رد نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اسے اپنے ان اعمال کا جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان اعمال کا اجر انہیں ضرور عطا فرمایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 171
171 میں بنی اسرائیل قوم کے نافرمان یہ جو گروہ تھا اس کے اوپر اللہ کا عذاب پہاڑ کی شکل میں بھی ظاہر ہوا، یعنی جب پہاڑ میں زلزلہ آتا ہے، یعنی آیت کے اندر ہے نا کہ پہاڑ سائبان کی طرح ان کے اوپر یعنی کہ کر دیا گیا، تو جب پہاڑ میں زلزلہ آتا ہے تو اسی قسم کی کیفیت رونما ہوتی ہے، اور جو لوگ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ ان کے اوپر ابھی گرا چاہتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال سے اس کو قوم کو دو چار کر دیا گیا، اور ساتھ ہی اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑ لو، یعنی تورات اس زمانے میں، تورات جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جس کا نزول ہوا تھا، یہ تورات 7 تختیوں کی شکل میں آپ کوہ طور سے لے کر کے آئے تھے۔ ایک تختی ٹوٹ گئی تھی، باقی 6 تختیاں آپ نے یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے زمین سے اٹھا لی تھی، اور یہ تورات کی شکل میں یعنی کہ پورا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اور تعلیمات تھی سب کچھ اس کے اندر موجود تھا۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پوری قوت سے یعنی طاقت سے ان کو پکڑ لو۔ پکڑنے کا مطلب ہے ان کو اچھے سے یاد رکھو اور ان کے اوپر عمل کرو جو ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اس سے یہ بھی ہمیں بات تمام عزیزان من یاد رکھنی چاہیے، سمجھ میں ہمارے آ جانی چاہیے کہ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں ان پر حتی الامکان فرض کی ادائیگی سمجھ کر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات فی زمانہ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرآن آیا 1450 سال کے بعد بھی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں سمجھنے کا ہمیں شعور عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں ہمیں سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کی گزر بسر کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ پاک پروردگار جل جلالہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔